تنجیل 5واں باب اس کی 25ویں آیت سے 34ویں آیت تک، اور میں چاہوں گا کہ عمر پڑھے۔ پھر ایک عورت جس کے مانا پر سے خون جاری تھا اور کئی پیپوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی اور اپنا سب بال کٹ کر کے بھی اسے فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں سے اس کی پوشاک کی چھوؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور پھر فوج اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پایا۔ یسوع نے پھر فوراً اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر ڈھلی پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تو اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اسے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے شفا دی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزوں، یہ وہ عورت جو بیمار تھی 12 برس کی، مگر مسیحی نہیں تھی، یسوع کی ٹیم کا حصہ نہیں تھی، مگر اس کا ایمان بہت پختہ تھا۔ اس کا ایمان کیا تھا کہ میں اگر یسوع کو چھو ہی لوں گی تو کیا ہوگا؟ شفا پاؤں گی۔ میرے عزیزوں، وہ مسیحی نہیں تھی، وہ یسوع کو ماننے والی نہیں تھی، مگر صرف اس نے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص یسوع ہے جسے چھونے سے بھی شفا ملے گی۔ اب وہ ناپاک ہماری طرح، اس نے سوچا کہ اتنے رش میں کیا پتہ چلے گا، میں یسوع کی پوشاک کا پلو ہی چھو لوں گی تو کیا ہوگا؟ شفا پاؤں گی۔ تو جیسے ہی اس نے یسوع کا پلو چھوا تو کیا ہوا؟ شفا پائی۔ میرے عزیزوں، وہ مسیحی نہیں تھی، اس کا ایمان تھا کہ یسوع کو چھونے سے ہی مجھے شفا ملے گی۔ تو ہم یسوع کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، ہم یسوع سے گلا کیا کرتے؟ بڑیاں دعاواں مانگنے بڑا کرانے سنی نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو اگر ان پہاڑوں سے کہو گے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو کیا ہوگا؟ وہ ہٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہمیں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں۔ رائی کا دانہ جیسے بال پوائنٹ سے یا پینسل سے ایسے نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اتنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمیں اتنا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو پھر کیسے شفا پائیں؟ جب بھی خداوند سے دعا کریں تو سب سے پہلے ہمارا ایمان اس عورت کی طرح بہت پختہ ہونا چاہیے، بلکہ
اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یسوع نام ہی لے لیں گے تو شفا پائیں گے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ایمان کے بعد کیا ہے، اس کے لیے ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، مقدس لوکا کی معرفت انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 35ویں آیت سے 43ویں آیت تک، اور جو بھی نکالے وہ پڑھے۔ مقدس لوکا کی معرفت انجیل 18واں باب 35ویں آیت سے 43ویں آیت۔ جب وہ چلتے چلتے یہود کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک بندہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع راستے جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لا۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا، بیٹا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ شکریہ، کتنا واضح! یعنی جب ہم دعا کریں، جب ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں تو سب سے پہلے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم یسوع کے آگے ہاتھ بلند کر کے یسوع کو پکاریں، مت شرمائیں۔ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا، آپ یسوع کو پکاریں۔ آپ اس اندھے کی طرح جو یریکو کے کنارے تھا، جب شور سنا تو اس نے پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یسوع جا رہا ہے، تو اس نے یسوع کو پکارا۔ کیا ہم بھی خداوند یسوع کو پکارتے ہیں؟ کیا اے خداوند ہماری مشکلیں حل کر دے؟ اے خداوند ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور کر دے؟ اے خداوند ہمارے والدین کی عمر کو دراز کر۔ اے خداوند میری بیوی کو، میری اولاد کو زیتون کے پودوں اور میوہ دار تاک کی مانند بنا، تاکہ ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہو۔ اے خداوند ہماری مشکلوں کو حل کر دے، بے روزگاری کا خاتمہ کر دے، ہماری بند سو کو کھول دے، تاکہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ مگر ہم کیا کرتے؟ ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں کہ خدا کیا آپ ہی آ کے دے دیں۔ جب آپ خداوند سے مانگیں گے، جب آپ اس اندھے کی طرح یسوع کو پکاریں گے، تو میرے عزیزو، ہو سکتا ہے اس کی آواز یہاں تک بھی نہ جا رہی ہو، اتنے شور میں کسی کو اس کی آواز بھی نہ سنائی دے رہی ہو، مگر جسے وہ پکار رہا تھا اس نے اس کی آواز کو سنا اور اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو اس نے کیا مانگا؟ وہی مانگا
जिसकी उसे जरूरत थी। हम खुदावंद से वो मांगते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। हमें वही मांगना है, वैसे ही पुकारना है कि जो खुदावंद से हमें मिल सके। हमें ये नहीं मांगना कि रब्बा सानू दे ना दे, जेड़ा इन्हां नूं दिता है वो खोल है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी बरकत चाहें। अगर मैं आपके लिए बरकत चाहूंगा, एक उंगली आपकी तरफ 3 गुना ज्यादा मुझे बरकत मिलेगी। हमें पुकारना है खुदावंद को। जब भी दुआ करें हमारा ईमान पुख्ता हो, हम यीशु को पुकारें। और एक और खास बात है, वो क्या है? उसके लिए हम इसी मुकद्दस लूका की मार्फत इंजील 18वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे। शुक्रिया। कितना वाज़े कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना, यानी हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो कि मैंने जो कुछ यीशु से मांगना है उससे मैंने पाना है। और यीशु को पुकारे, हाथ बुलंद करें। नैनवा वालों को जब कहा गया कि नैनवा वालों को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तो वो खाकसार बन गए। उन्होंने यीशु को पुकारा और हिम्मत न हारी, खाकसार बन गए। मेरे अजीजों, उन्होंने हिम्मत न हारी। इस बेवा की तरह जिसने अपने इंसाफ लेने के लिए काजी के नाक में दम कर दिया, तो काजी ये कहने पे मजबूर हो गया कि ना मैं खुदा से डरता, ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी मैं इस बेवा का इंसाफ करूँगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। मेरे अजीजों, हम भी मायूस ना हो, हम भी हिम्मत ना हारे, बल्कि पुकारे। मत शर्माए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा? इस अंधे को भी जिसने यीशु को पुकारा, लोगों ने उसे मना किया, उसे डांटा, उसे कहा कि चुप कर। जितना उसे चुप कराने की कोशिश की, उतना ही उसने और जोर से पुकारा, आए यीशु मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो क्या हुआ? खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। मेरे अजीजों, हम भी अपने घरों के हालात बदल सकते हैं। हम भी जब भी दुआ करें, हमारा ईमान पुख्ता हो, हम यीशु को पुकारें। और इसके साथ साथ हमें हिम्मत नहीं हारना।